السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. استغفر اللہ. جی یہ جو کل ہم نے بات چھوڑی تھی اس سے آگے جو سوال ہے آپ کے سامنے، اجعل کل من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کلمات سے جملے بنانے آپ نے، صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں، کتابانی، کوئی جملہ بنائیں اس کا. جی کوئی بھی بتا دیں، یہ بتا دیں میرے پاس دو کتابیں ہیں. ہاں؟ جی ہندی کتابانی، ٹھیک ہے. الآن یعنی الآن عندك کتابان، وفي أي موضوع هما؟ تو بتائیں، آپ کوشش کریں. اشتریت کتابانی، یہ جملہ غلط ہوگا کیونکہ اشتریت فعل فاعل ہے تو آگے مفعول ہے. تو کتابینی کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، اشتریت کتابینی. جی دو کتابیں نا، یعنی ہندی کتابانی. اب آپ نے ان دونوں کے بارے میں بتانا ہے تو اس طرح بتائیں گے کہ
دونوں کی طرف اشارہ ہو، یا تو اس طرح کہیں، اگر ایک ہی موضوع کے متعلق ہے تو کہیں وہما فی السیرہ یا وہما فی الحدیث، اور اگر دونوں الگ الگ ہیں تو دونوں کو الگ بیان کریں اس طرح کہ احدہما فی ایش فی الحدیث وفی ای موضوع کان ارید کتابانی، یہ جملہ بھی غلط ہے، بار بار پریکٹس کر چکے ہم، فعل فاعل آ گیا تو آگے مفعول آئے گا اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو تثنیہ کی یہاں پہ نسبی حالت ہوگی. معیہ کتابانی یہ ٹھیک ہے، لیکن معایا اس طرح نہیں لکھیں گے، معیہ کتابانی. وضع یضع، اور یعنی مضارع اس کی آئے گی متکلم کے لیے کیا، اضع. عندی کتابانی احدہما فی السیرہ وآخرہما والآخرہما نہیں، کیونکہ مضاف مضاف الیہ اور مضاف پر الف ہاں کتابینی کے لیے. جی تو کتابانی کے جملے کچھ آئے ہیں ہمارے پاس، اور کتابینی اس کا کس طرح بنے گا جملہ، ٹھیک ہے، اشتریت کتابینی. طالبانی مبتدا خبر. ان لی کتابانی جدیدانی فی الحدیث. تھوڑی سی ابھی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے تثنیہ کے استعمال میں. صحیح ہے کہ کہاں پہ رفع میں ہوگا، کہاں پہ نصب اور جر میں ہوگا. اچھا اس کو یعنی کس طرح سمجھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے یا جری حالت ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ نہیں زیر زبر پیش تو ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہے، مطلب ہم نے کہا رفعی حالت میں تو مطلب پیش زبر اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے یعنی کون سا اسم کب رفعی حالت میں ہوتا ہے یا کون سا اسم کب نصبی حالت میں ہوتا ہے یا کب جری حالت میں ہوتا ہے، اور اس موضوع کا تعلق کس سے ہے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات سے. تو سب سے پہلے اس چیز کو جاننا بھی ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں
کہ جی یہ رفع حالت ہے. ٹھیک ہے, تو رفع حالت ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رفع حالت سے مراد کہ وہ مرفوعات جو 8 ہیں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. فاعل, نائب فاعل اور مبتدا خبر اور انا کی خبر. انا سے مراد انا و اخواتها, اور کانا کا اسم, کانا سے مراد کانا و اخواتها. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 6 ہوئے ہیں. اچھا, لائے نفی جنس کی خبر 7 ہو گئے. کون سا رہتا ہے؟ دیکھیں مبتدا خبر کو ہم نے ایک ساتھ گن لیا. مبتدا اور خبر اس طرح ہے جی. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کسی بھی اسم کو کہ یہ رفع حالت میں ہے, یعنی ہم اس کو یہ کہہ دیں مرفوع ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسنانی جاء صحیح ہے, یہ لفظ ہے آپ کے سامنے. اب اسنانی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جری حالت میں ہے. جی 8 ہو گئے. مبتدا خبر الگ الگ ہیں. فاعل نائب فاعل مبتدا خبر ان و اخواتها کی خبر, کانا و اخواتها کا اسم, ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم, اور لا نفی جنس کی خبر. بلیسا یعنی ایسے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. تو اب ہم جیسے یہ دیکھیں اس نانی میں جر آ رہی ہے, تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ اسم مجرور ہے, جری حالت میں ہے. یہ رفع حالت میں ہے, اور اس کا رفع حالت سے کس چیز سے تعلق ہے؟ اس کا جی فاعل بن رہا ہے. آئے 2 آدمی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رفع حالت میں ہے اور فاعل ہے تو اس کا کسرہ یہ کیوں آ رہا ہے اس طرح؟ اور وہ آپ جانتے ہیں ہم نے اس تمرین میں پورے میں یہی حل کیا ہے کیا کہ تثنیہ کا جو رفع ہے, تثنیہ رفع کس طرح آتا ہے؟ الف نون, نصب یا نون, اور جر یا نون. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتائیں اسنانی رفع حالت بنے گی نا, الف نون سے آ رہی ہے, الف نون سے آ رہی ہے, رفع حالت ہے. رفع حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. تو ساری جو یعنی بات کا جو مقصد ہوتا ہے نا نحو میں, جی رفع حالت کا معنی یہ کہ اس پر رفع ہے. ٹھیک ہے, یعنی مرفوع ہے. یہ مرفوعات میں سے اس کا کسی سے تعلق ہے. 8 جو اقسام ہے نا مرفوعات کی, ان میں سے اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے. اب جا اسنانی میں کانا کے اسم کے, کانا و اخواتها کے اسم کے بعد ہے ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم, یعنی ایسے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں, جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں, اسی طرح کا معنی دیتے ہیں اور اسی طرح کا عمل کرتے ہیں جس طرح لیسا عمل کرتا ہے. آپ کو یہ مطلب جو میں بات بتانے کا مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کبھی بھی کہ یہ حالت رفع میں ہے, رفع حالت میں ہے یا مرفوع ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ مرفوع اگر ہم نے کہا تو مانا ان 8 چیزوں اور 8 اقسام میں سے اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے. صحیح ہے. اور جب نسب کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کا تعلق منصوبات میں سے کسی کے ساتھ. اور منصوبات کتنے ہیں؟ 12. یعنی وہ اسماء جن پر نسب آتی ہے وہ 12 ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ جی آ گئی ہے. پڑھا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا. جی نائی فائل کی مثال بھی لے لیتے ہیں. اسی کو لے لیں اسنانی کو. دوریبا اسنانی یہ نائی فائل ہو گیا. مارے گئے 2 ٹھیک ہے یہ نائی فائل بن گیا. مبتدا خبر کی کیا ہو سکتی ہے؟ ہما اثنانی کہ وہ دونوں یا ہما اثنان کریں. قرآن میں اس کی مثال ہے ہادانی ٹھیک ہے. یہ مبتدا خبر ہے کہ ہادانی خصمانی یہ ہیں 2 لڑنے والے یا ہادانی رجلانی. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی لے لیں کسی کی چیز سے بھی اس کا تعلق بنا لیں. کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ رفع حالت یا رفع کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ان 8 چیزوں میں سے کوئی ہے. ان اخواتھا یہ کون کون سے ہیں؟ حروف مشبہ جی تو ہم کہہ رہے تھے قائمانی پہ کہ یہ قائمانی انا کی خبر بن رہی ہے اور اسی لیے اس پر الف نون آ رہا ہے کیونکہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی رفع حالت الف نون سے ہی آتی ہے.
کانا و اخواتها کا اسم یہ کتنے ہیں؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ. افعال ناقصہ یہ بعض نحات نے 13 ذکر کیے ہیں، بعض نے اس سے بھی کچھ زیادہ ہیں. کسی کو یاد ہے؟ یہ اس طرح ترتیب ان ان کا ان لیتا نہیں یاد کسی کو؟ کانا سارا اصبح امسا اضحى ظل بات ما فتئ ليس ما بریحا، یہ سارے یعنی افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. ان میں زیادہ تر استعمال جو ہوتے ہیں ایک کانا ہوتا ہے اور لیسا، صحیح ہے. باقی بھی ہوتے ہیں اصبح، امسا، اضحى، یہ بھی ہوتا ہے، یہ مطلب زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے. باقی اور بھی ہیں من فکا ما فتئ وغیرہ، ما زالا. تو ان کا اسم یعنی ان کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا. جیسے کانا زیدن راکبن، تو ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر ان کی منصوب ہوتی ہے. یعنی انا و اخواتها کے بالکل اپوزٹ ہیں. اس کی خبر مرفوع ہوتی تھی اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے کانا و اخواتها کا. تو معنی یہ کہ اگر ہم تثنیہ لائیں یہاں پر تو تثنیہ کس طرح بنے گا؟ کانا، بلکہ کانا ہی بنے گا کیونکہ ظاہر ہے. کانا زید کی تثنیہ کیا بنے گی جی؟ زیدانی بنے گی یا زیدینی؟ یہاں پر جی زیدان کیسے بنے گی؟ اسم ہے کانا کا اور اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے. تو زیدانی الف نون کے ساتھ یہ اس کا اسم بن رہا ہے، حالت رفع میں ہے. اور خبر اس کی جی قائمینی، کان زیدانی قائمینی. ایک لائٹ بند کر دیں. جزاکم اللہ خیر. کانا کو فعل ناقص کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو جملہ ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، ناقص جملہ کہلاتا ہے. اس کی وجوہات ہیں کچھ اس پہ، یعنی وہ فی الحال مستحضر نہیں ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہی اس کو جی 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 دیکھیں یہ جو نحو کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ انہی چیزوں پر ہوتی ہے. ابھی ہم نے سے مرفوعات پڑھے ہیں، منصوبات جو ہیں وہ یعنی آگے ہیں، وہ مطلب وہ 12 ہیں اور وہ اس سے زیادہ مفصل ہیں. تو ابھی یہ صرف ہم نے مرفوعات پڑھے کہ یہ اسماء ہیں جو جن پر رفع آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو سمجھنا اور ان کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نے استعمال کرنا ہے کسی بھی اسم کو، یہ کسی بھی اسم کو آپ نے استعمال کرنا چاہے جولانی، یا وہ اسم جو ہے وہ جمع ہو، جمع مکسر ہو یا جمع مذکر سالم ہو، جمع مؤنث سالم ہو، ان سب کو آپ کا ان سب کے بارے میں کم سے کم اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اس کا رفع، اس کا نصب اور اس کا جر کس سے آتا ہے.
جیسے تسنیہ کے بارے میں آپ نے اس پورے سبق میں یہی پڑھا کہ اس کا رفع الف نون سے اور نصب اور جر یہ دونوں یا نون سے آتے ہیں. صحیح ہے. رفع اس کا الف نون سے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی تسنیہ الف نون کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مرفوعات میں سے کوئی ہے. یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں 8. جہاں یا نون کے ساتھ ہوگا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو نصب ہے وہاں پہ یا جر ہے. نصب ہے کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق 12 منصوبات میں سے کسی سے ہوگا, اور اگر جر ہے تو مانا کہ اس کا تعلق 2 مجرورات میں سے کچھ ہو سکتا ہے, یا تو شروع میں حرف جر ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا. تو اس طرح آپ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اور یہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پوری نحو کی سمری ہے یہ, مرفوعات, منصوبات, مجرورات. اور مزید اس کے ساتھ آپ یہ اسماء جو اسماء معربہ کہلاتے ہیں, آپ نے شاید یعنی اس طرح اعراب کے ساتھ پڑھے ہوں گے انشاءاللہ. یعنی اسماء معربہ اسی طرح کہ جی یہ اسم مفرد ہے, اس کا یہ اعراب ہوتا ہے, یہ تثنیہ ہے, اس کا یہ اعراب ہوتا ہے, یہ جمع مذکر سالم ہے, اس کا یہ اعراب ہوتا ہے. پڑھیں. تثنیہ میں حالت رفع کے باوجود کسرہ والی بات سمجھ نہیں آئی سر. یہی تو بات ہے کہ تثنیہ جو کہ ایک اسم ہے اس کا اعراب 2 طرح سے ہے. ٹھیک ہے, 2 طرح سے اعراب ہے اس کا. ایک اعراب ہے الف نون سے اور ایک اعراب ہے یا نون سے. اچھا, نون اس کا ہمیشہ مکسور ہوگا, یہی اس کی خاصیت ہے اور یہی اس کا اعراب ہے کہ اس کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا. یعنی تینوں حالتوں میں, رفع میں بھی, نصب میں بھی, جر میں بھی. فرق یہ ہے کہ رفع میں وہ الف نون سے آئے گا, الف نون, یعنی جہاں پہ اس کو مرفوع ہونا چاہیے, جیسے یہاں پہ کانا کا اسم ہے اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے, تو الف نون جو ہے تثنیہ کا وہ الف یعنی تثنیہ کی جو رفعی حالت ہے وہ الف نون سے آئے گی. باقی نسبی اور جری حالت یا نون سے آئے گی, اور نون ہمیشہ مکسور ہوگا. تو بس اس کا آپ یہ سمجھیں کہ یہی اس کی حالت ہے اور یہی اس کا اعراب ہے کہ اس کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے, حالت رفع میں الف نون کے ساتھ, اور حالت نصب میں یا حالت جر میں یا نون کے ساتھ آتا ہے. حرفی اعراب ہے جی, حرفی اعراب ہے بالکل, کیونکہ اس کا اعراب جو ہے وہ حرکت سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ حرف سے ظاہر ہوتا ہے, نون اس سے ظاہر ہوتا ہے. نائب فاعل اور مفعول میں کیا فرق ہے؟ نائب فاعل فعل مجہول کے ساتھ آتا ہے اور مفعول فعل معروف کے ساتھ آتا ہے. مفعول میں مفعول نہیں زیدون, مشبہ بالفعل کا مطلب جی یہی فعل مجہول ہے. مشبہ بالفعل کا مطلب کہ فعل سے مشابہ ہیں, اور ان سے فعل کی جو مشابہت ہوتی ہے وہ بھی 2-3 طرح سے ہوتی ہے. حروف سے ہوتی ہے, ایک تو حروف جتنے فعل کے ہوتے ہیں اتنے ہی ان میں ہوتے ہیں 3, اور بھی کچھ مشابہتیں ذکر کی گئی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ فعل کو فاعل اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو اسم اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان بہت سی وجوہات کی بنا پہ ان کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. معنی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے, جیسے معنی جو ماضی کا جو معنی ہے وہ تحقق کا ہوتا ہے, یعنی یہ بات واقعتاً ہو چکی ہے, اور انا اور انا میں خاص طور پہ تحقق ہوتا ہے, تحقیق اس میں بھی ہوتی ہے. تو بہت سی وجوہات کی بنا پر اس کو مشبہ بالفعل کہتے ہیں. ان ساری اقسام میں آخری والی سمجھ نہیں آئی. آخری والی پہ ہم نے بات نہیں کی کیونکہ اس میں بات تھوڑی سی تفصیل طلب تھی. ایک تو یہ کہ ما ولا مشابہ بلیسا میں ہوتا یہ ہے کہ 2 حروف ہیں, یہ ما اور لا, اور ان کو مشابہ بلیسا کہتے ہیں کہ یہ لیسا کے مشابہ ہیں, اور لیسا خود کانا و اخواتوہا میں شامل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لیسا. تو ان کا جو عمل ہے ما اور لا کا
جو لیسا کے مشابہ ہوں گے، سارے ما اور لا نہیں، کچھ ما اور لا فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ مشابہ کس طرح ہے کہ جس طرح لیسا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح وہ ما اور لا بھی اپنے اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، بالکل لیسا کی طرح۔ جیسے ما زید قائما، لا زید قائما۔ قرآن میں بھی اس کی مثال ہے، لا بیع فیہ ولا خلہ، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اور جو آخری ہے لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے کہ جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، تمام افراد کی نفی کے لیے۔ جیسے ہم جو لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے اس میں لائے نفی جنس کا ہے، لا الہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی۔ تو لا الہ میں جنس کی نفی ہو رہی ہے، سب کی نفی ہو رہی ہے، یعنی اس میں آپ نفی کو یعنی جنرل رکھتے ہیں، سب کی نفی ہو گئی۔ لا ریبہ میں بھی لا نفی جنس ہے بالکل، لا الہ میں بھی، لا حول ولا قوت میں بھی، اس سب میں لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور اکثر طور پہ اس کی خبر جو ہے نا وہ الفاظ میں موجود نہیں ہوتی بلکہ محذوف ہوتی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں محذوف ہے۔ اور اس میں یعنی جو نکالی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ معبود، یا لا الہ بحق۔ صوفی حضرات کیا نکالتے ہیں؟ لا الہ موجود۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی کافی ساروں کو، یا آ گئی ہے؟ اللہ کا اسم، اللہ کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی، اللہ ویسے ہی مستثنا میں ہوتا ہے اور وہ منصوبات میں ذکر ہوتا ہے۔ لا نفی جنس کی خبر، خبر کا مطلب یہ کہ جیسے یہ کچھ دو تین جو چیزیں ہوتی ہیں جو دو چیزوں پر داخل ہوتی ہیں، ایک اسم پر اور ایک خبر پر۔ ایک ہوتا ہے ان کا اسم اور دوسرا ہوتا ہے ان کی خبر۔ تو اسم کو وہ نصب دیتا ہے جیسے لا حول، لا الہ، اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسے لا الہ معبود، کوئی ایسا الہ یعنی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، مطلب ایسا ہے کہ کچھ کو سمجھ آئیے لیکن زیادہ تر کو مشکل ہوا ہے، اور کانسیپٹ تھوڑا سا اس کا شاید مشکل ہے اس لیے۔ ویسے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ایک مجلس میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، تو ہم نے جلدی جلدی سے وہ 8 مرفوعات لکھ کے تو آپ کو بتا دیا ہے، اور اس لیے بتایا کہ تاکہ یعنی جو میں سمجھا تھا کہ آپ لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن آپ کو یعنی ایک مرتبہ دوبارہ سے اس کے مراجعے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ ریویژن کرنی پڑے گی صحیح طرح، یعنی بالکل سرسری ریویژن نہیں بلکہ صحیح طرح۔ کہ آپ ریویژن صحیح طرح کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو سمجھے پہلے۔ جی فائل مرفوع ہوتا ہے تو فائل کو پہچاننا کیسے ہے، اس کی کوئی آپ نے کو 10-12 دفعہ مثالیں حل کی ہوں قرآن سے۔ نائب فائل مرفوع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نائب فائل کہتے کس کو ہیں، صحیح ہے؟ اور وہ کب سمجھ آئے گا جب آپ نے قرآن مجید سے یا کسی بھی عربی کتاب سے اس کی کوئی بے بہا مثالیں حل کی ہوں، یا انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ کب پتہ چلے گا جب آپ نے اس کی مثالیں بہت سی پڑھی ہوں گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کتابی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کتابوں سے پڑھ لیا مرفوعات 8 ہیں، یہ ان کا عمل ہے، کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا امپلیمنٹ نہیں کریں گے عربی میں، ٹھیک ہے؟
اور جو ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں دروس اللغہ، اس کی ایک یہ یعنی اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو بار بار تمرینوں میں پریکٹس کرواتے ہیں. اب اس پورے درس میں انہوں نے آپ کو تسنیہ کی پریکٹس کروائی ہے، پورے درس میں بار بار اسی لیے کروائی ہے تاکہ آپ غور کریں کہ یہ کہیں ہازانی ہے، رجولانی ہے، کہیں رجولینی ہے، تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. تو عربی جو ہے نا وہ یہی اسی چیز کا نام ہے، خاص طور پہ جو نحو صرف ہے، یہ کتابی علم نہیں ہے. جب تک آپ اس کی تطبیق نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو قرآن میں یا حدیث میں یا آپ کی کوئی بھی عربی کتاب ہو اس پر آپ لگائیں گے نہیں. جب اس کو مفعول بنائیں گے تو مفعول بنانے کا مطلب یہ کہ فعل تو ایک ہی ہے نا، تو اس وقت تو ایک ہی کی ضرورت پڑے گی. جیسے ضربت رجلین، نصرت رجلین، یہ بات ہے. یعنی وہ استعمال سے پتہ چلے گا کہ آپ نے استعمال اس کا کیا کرنا ہے. ماں کے بعد اگر اللہ آ جائے تو یہ ماں نہیں کا معنی دیتا ہے. جی ہاں، تسنیہ کا فرق سمجھ آ گیا، لیکن جملے میں کیوں نہیں بنانا آ رہا؟ جملے میں کیوں نہیں بنانا آ رہا؟ اس لیے نہیں بنانا آ رہا کیونکہ ابھی تک آپ کو شاید مرفوعات منصوبات کی پہچان نہیں ہوئی، شاید اس لیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلی کلاس میں بھی ایک مرتبہ پھر اس کو ڈسکس کر لیں، مرفوعات منصوبات کو. خاص طور پہ مجرورات تو ویسے ہی دو ہیں، اس میں تو سمجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، یا تو شروع میں حرف جر ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا. تو اصل جو جب سمجھنے والی چیز ہے وہ ہے مرفوعات اور منصوبات. دیکھیں پریکٹس جو ہے نا وہ آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں کہ پریکٹس استاد جو آپ کو کروا سکتا ہے نا کلاس میں، وہ کبھی بھی آپ کو کافی نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود نہیں کریں گے. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی شروع میں نحو صرف میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. جب میں نے داخلہ لیا تھا تو ہماری جو نحو کی کتاب تھی وہ فارسی میں تھی، پہلا سال فارسی کی کتاب تھی نحو کی، نحویر اس کا نام تھا، بڑی مضبوط کتاب تھی وہ. تو ایک تو نحو، دوسرا پہلا سال، اور تیسرا فارسی. اتنی مشکلات جمع ہو گئی تھیں، اور وہ شروع کا ایک مہینہ تو کچھ پلے ہی نہیں پڑا. میں نے استاد صاحب سے کہا بھی تھا کہ شیخ مجھے یعنی مہینہ پورا ہونے کو ہے، ابھی تک مجھے صرف یہ پتہ چلا کہ جی فارسی میں بدا کے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان لو. وہ بار بار کوئی بھی اصول بیان کرنے سے پہلے فارسی میں کہتے ہیں بدا کے، یعنی جان لو اچھی طرح. تو کہتے ہیں شیخ مجھے، میں نے کہا شیخ کو کہ مجھے تو بس یہی سمجھ آیا اور تو کچھ نہیں سمجھ آیا. تو انہوں نے مجھے بات سمجھائی کہ یہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا فارسی میں مشکل ہو رہی ہے، باقی جو نحو کا معاملہ ہے وہ آپ کا تطبیق کا ہے کہ آپ اس کو تطبیق دیتے جائیں. تو پھر یعنی میرا معاملہ یہ تھا کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ جب پڑھتا تھا کلاس میں بھی یا بعد میں بھی، تو میں اس لفظ سے آگے ہی نہیں گزرتا تھا جس لفظ کا مجھے اعراب نہیں سمجھ آتا تھا. یعنی میں اگر ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو الحمد، مجھے اگر پتہ نہیں ہے کہ الحمد پہ رفع کیوں آ رہی ہے تو میں آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک میں یہ پتہ نہ چلا لوں کہ الحمد پہ رفع کیوں ہے، للہ پہ جر کیوں ہے، ربی پہ جر کیوں ہے، العالمین کون سا اسم ہے اور اس کا نون جو ہے وہ اس پہ جو فتحہ آ رہی ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی کون سی حالت ہے. اس طرح جب تک تطبیق نہیں ہوگی نحو کی تب تک یہ چیزیں یاد نہیں ہو سکتی. تو اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ تطبیق کی ضرورت ہے نحو صرف کے، جو خاص طور پہ یہ جو تین چیزیں مرفوعات منصوبات مجرورات کی، تو جتنی ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جب قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں. یعنی کچھ عرصہ آپ اس طرح کر کے دیکھ لیں، کچھ ہفتے یا کچھ مہینے آپ اس طرح کر کے دیکھ لیں کہ قرآن مجید کا اعراب سمجھیں، اعراب سمجھیں کہ یہاں پہ یہ اعراب کیوں ہے. اگر استاد تھے بتانے کے لیے، جب ہم اٹکیں گے تو کون بتائے گا؟ آپ کے پاس بھی اساتذہ ہیں
اگر آپ کو مطلب سمجھ نہیں آتی تو آپ سوال کر سکتے ہیں بالکل کلاس میں، نہیں تو آپ یعنی جو ہمارے جو ریسیپشن پہ سوال بھیج سکتے ہیں وہ ہمیں بھیج دیں گے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے معاملہ. چلیں جی آج ہاں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے. ہاں یہ بات بھی ضروری ہے جسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، جسے ہم کہتے ہیں تفرغ تام. التفرغ التام، مکمل طور پہ فراغت. مکمل طور پہ تو چلو ہو ہی نہیں سکتی ممکن، لیکن کچھ عرصہ یعنی کچھ وقت دن کا جو ہے وہ ایک آدھ گھنٹہ اس کے لیے متعین کرنا پڑے گا. ہاں استعمال کر سکتے ہیں مذکر اور مؤنث. مؤنث بھی استعمال ہو جیسے امتن وسطا، یہاں پہ مؤنث ہے کیونکہ امتن مؤنث ہے اور اس کی صفت وسطن آ رہی ہے، تو مانا جب صفت بھی آ رہی ہے تو مؤنث ہی ہوگی. جی ما ادراکا میں جو ماں ہے وہ استفہام کا ہے، یعنی بڑائی بیان کرے کہ آپ کو کیا معلوم. حاصل جملہ یہی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں استفہام انکار، کہ آپ سوال کر کے انکار کریں. جیسے سوال کریں آپ کوئی بھی ایسا سوال کر رہے ہیں اس کا یعنی اسلوب یہ ہو کہ آپ سوال کر کے ہی انکار بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح یعنی عربی میں بھی استعمال، مطلب ہر زبان کا اسلوب ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کوئی سوال کر کے انکار کر دیں. جیسے ہم کوئی بات کرے کہتے ہیں نا ایسا ہوگا کیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا. یہ بھی وہی استفہام انکار ہے. جیسے آپ کو کیا معلوم کھانا کیسے بناتے ہیں. چلیں جی انشاءاللہ پھر محادثہ بھی ہمارا رہ گیا مرفوعات کے چکر میں. جی رٹنے کا مطلب یہ کہ ان کو سمجھنا، ان کے اعراب کو سمجھنا. جی چلیں جی سبحانک اللہم و بحمدک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذکر الاقراء، لفظ قروء کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور اس بارے میں احادیث پیش کی گئی تھی کہ لفظ قروء اگرچہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جسے دونوں معناؤں کے اندر استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ اور دونوں معنی بھی ایک دوسرے کے ضد ہیں، لیکن یہاں پر جو احادیث پیش کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قر یا قروء اس کا معنی حیض ہے. پہلی حدیث ہم نے پڑھ لی تھی حیض. اچھا، حیض کو حیض کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حیض کا معنی ہوتا ہے سیلان، کسی چیز کا بہنا. حاض یحیض، کسی چیز کا بہنا. حوض بھی اسی سے ہے، حوض، کیونکہ وہاں پر بھی پانی بہہ کر جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. حدیث کا نمبر ہے حدیث کا نمبر ہے 211. عن عروة ان فاطمة بنت ابي حبيش حدثت انها اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشکت الیہ الدم. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک فاطمہ بنت ابی حبیش نے حدیث بیان کی کہ بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فشکت الیہ الدم، بس انہوں نے آپ کی طرف خون کی شکایت کی کہ مجھے خون آتا ہے، استحاضہ کا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك عرق، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس سے کچھ نہیں کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے. فانظری، پس تم دیکھو،
اذا اتاکی قرؤکی، جب آئے تمہارے پاس قرؤکی، کیا معنی کریں گے؟ تمہارا حیض. تو کیا پتہ چلا کہ یہاں لفظ قر حیض کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. جی ہاں، فلا تصلی، بس تم نماز نہ پڑھو. فاذا مر قرؤک، جب تمہارا حیض گزر جائے، مر گزر جائے، قرؤک تمہارا حیض، فتطہری، بس تم پاکیزگی اختیار کرو. ثم صلی ما بین القرء الی القرء، پھر تم نماز پڑھو ایک حیض سے دوسرے حیض تک. هذا الدلیل علی ان الاقراء حیض، یہ دلیل ہے کہ اقراء قرء یہ حیض ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو یہ حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر خون کی شکایت کی کہ مجھے مسلسل خون آتا رہتا ہے، کیا یہ حیض ہے یا کچھ اور ہے، کیا میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض نہیں ہے بلکہ یہ ایک نس ہے جو پھٹ جاتی ہے. جب تمہارا، اب تم دیکھو کہ جن دنوں میں تمہیں حیض آتا تھا تو ان دنوں کا اندازہ لگاؤ، ان دنوں کے اندر نماز کو چھوڑ دو. جب وہ دن گزر جائیں تو اس کے بعد تم پاکیزگی اختیار کرو، یعنی تم غسل کر لو اور اس کے بعد نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ دن آ جائیں کہ جن دنوں میں تمہیں حیض آتا تھا. اندازہ انسان لگائے، اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنی طرف سے درست اندازہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ قرء ہے، تو دلیل ہے کہ قرء کا معنی حیض ہے. هذا الدلیل علی اقراء علی ان الاقراء حیض، یہ دلیل ہے کہ بے شک یہ جو قروء ہوتا ہے یہ حیض ہے، یہ معنی ہے. جی فشکت، بس اس نے شکایت کی. ماہواری کے ایام میں اگر قرآن کریم کو چھونا چاہیں تو درمیان میں کپڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ دستانے ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو کپڑے کے ذریعے سے قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے. تو دستانے پہن کر بھی چھو سکتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 212. دو سو 210 رہ گئی، ٹھیک ہے 210 بڑھ رہے ہیں. القرء کا مطلب حیض اور طہور دونوں ہیں، پاکیزگی اور طہور یا حیض یہ دونوں اس کے معنی ہیں، لیکن یہاں پر قرء کا معنی ہے حیض، قرء کا معنی حیض ہے. باقی یہ ہے کہ ان دنوں میں میاں بیوی کا علیحدہ رہنا، یعنی جس طریقے سے حیض میں شوہر اور بیوی علیحدہ رہتے ہیں، تو یہاں جو اگر استحاضہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے احکامات وہ نہیں ہیں، کیونکہ اس میں جب عورت نماز پڑھ سکتی ہے، روزے رکھ سکتی ہے، تو دیگر تمام کام بھی ہو سکتے ہیں. 210 حدیث کی طرف آتے ہیں. عن عائشہ، جی ہاں حائزہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. ان ام حبیبۃ بنت جحش کانت تستحاض 7 سنین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہ نبی یہ تستحاض ان کو استحاضہ ہوا 7 سنین 7 سال تک. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. فقال لیست بالحیضۃ، حیض نہیں ہے، فرمایا کہ یہ حیض نہیں ہے، استحاضہ حیض نہیں ہے. انما هو عرق، سبا سے کچھ نہیں کہ وہ ایک نس ہے. فامرها ان تترك الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ نماز کو چھوڑیں. قدر اقرائها وحیضتها، یہاں 2 لفظ استعمال کیے کہ اپنے قروء اور اپنے حیض کے بقدر.
اپنے قر یعنی اپنے حیض کے بقدر نمازوں کو چھوڑے. خون تو مسلسل جاری ہے, پتہ کیسے چلے گا کہ حیض کب شروع ختم ہوا اور کب استحاضہ شروع ہوا؟ تو وہ اندازہ لگائے اور جن دنوں میں اس کو حیض آتا تھا ان دنوں میں صرف نماز چھوڑے. وَتَغْتَسِلَ اور جب یہ دن ختم ہو جائیں تو غسل کر لے. وَتُصَلِّ اور نماز پڑھے. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ پس وہ ہر نماز کے موقع پر غسل کیا کرتی تھیں. تو یہاں بھی جو لفظ استعمال کیا ہے, دو لفظ استعمال کیے ہیں, قدر اقرائها و حیضتها, اپنے قر اور اپنے حیض کے بقدر. تو لفظ اقراء اس کا معنی آگے ذکر کر دیا وحیضتها. تو قر واحد لفظ ہے اور اس کی جمع اقراء آتی ہے اور اس کا معنی ہے حیض. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر نماز سے پہلے غسل کیا کرتی تھی, مطلب یہ اس کا حکم ہے کیا استحاضہ کے دوران؟ آپ کل تھے؟ ہاں, تو کل یہ تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کر چکے کہ اس میں 4 اقوال ہیں اور چاروں پر عمل کیا جا سکتا ہے. فاطمہ بنت ابی حبیش کا صحیح. نہیں, یہ حبیش ابی حبیش. یہ قیس کی جو ہے وہ فاطمہ بنت قیس, ٹھیک ہے نا, یہ قیس کی کنیت ہے نا, فاطمہ بنت قیس یا فاطمہ بنت ابی حبیش, یہ دونوں ایک ہی ہیں. جی ہاں. حدیث کا نمبر ہے 212. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں. فقالت انی امرأة استحاض, اس نے کہا کہ بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جس کو استحاضہ ہے. فلا اطہر, بس میں پاک نہیں رہتی, پاک نہیں رہ پاتی. اف ادع الصلاۃ, کیا پس میں چھوڑوں نماز کو, ادعو چھوڑوں, وداع بھی اسی سے ہے, الوداع بھی اسی سے ہے, وداع اسی سے لفظ یہ گیا ہے. اف کیا پس ادعو میں چھوڑوں, الصلاۃ نماز, کیا بس میں نماز چھوڑوں. قال لا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. انما ذالک عرق, سوائے اس کا کچھ نہیں کہ یہ ایک نس ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نس ہے. ولیست بالحیضۃ, اور یہ حیض نہیں ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ, پس جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ, اور جب وہ پیٹ پھیر لے یعنی چلا جائے, ختم ہو جائے. فَغْسِلِي, وَإِذَا أَدْبَرَتْ, اور جب وہ چلا جائے. فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ, پس تم دھو اپنے آپ سے خون. وَصَلِّ, اور نماز پڑھو. اپنے آپ سے خون دھو اور نماز پڑھو, معنی یہ کہ حیض کے دن جب ختم ہو جائیں تو تم نے غسل کرنا ہے, اپنے آپ سے خون کو دھونا ہے, اور پھر اس کے بعد تم نے نماز پڑھنی ہے. ذکر اغتسال المستحاضۃ, یہ باب ہے اس بیان میں کہ جو استحاضہ والی عورت ہے اس کا غسل کرنا, استحاضہ والی عورت کا غسل کرنا. جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ اس میں 4 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک ہی مرتبہ غسل کرنا ہے, استحاضہ والی عورت کے اوپر صرف ایک مرتبہ غسل کرنا ہے, اور وہ تب جب حیض ختم ہو اور استحاضہ شروع ہو. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے غسل کر لے. اس بارے میں بھی حدیث موجود ہیں, پہلے قول کے بارے میں بھی حدیث موجود ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ دن اور رات میں 3 مرتبہ غسل کرے. فجر کے لیے علیحدہ, ظہر اثر دونوں کو جمع کرے, ان کے لیے علیحدہ غسل کرے,
اور مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے ان کے لیے علیحدہ غسل کرے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس کے اوپر دن اور رات میں ایک ہی مرتبہ غسل کرنا ہے. صرف ایک مرتبہ غسل کرے اتنا کافی ہے. باقی یہ ہے کہ وہ کپڑا باندھ کر رکھے, ہر نماز کے لیے وہ علیحدہ علیحدہ وضو کرے. جتنے بھی اقوال ہیں, جو تیسرا قول ہے کہ وہ دن اور رات میں 3 مرتبہ غسل کرے, اس میں دو نمازیں جمع ہو رہی ہیں, تو اس میں دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ 2 نمازیں اکٹھے پڑھ رہی ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہیں, یعنی اگر وہ غسل ہر نماز کے لیے نہیں کر رہی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس صورت میں وضو کرے. فدعی الصلاۃ, بس تم چھوڑ دو نماز کو. غسل جمع کرے گی تو ظاہری بات ہے نماز بھی جمع کرے گی, اور نماز اس طریقے سے کہ مثلا ظہر اور عصر کو جمع کر رہی ہے تو ظہر کو مؤخر کرے اس کے آخری وقت میں, یہاں تک کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ چکے تو پھر اس کے بعد فوراً عصر کا وقت شروع ہو اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ لے. تو ظہر کو اس کے آخری وقت میں, عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا, اور یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا بھی ہے. استحادہ والی عورت کا غسل کرنا, حدیث کا نمبر ہے 213. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان امرأة مستحادة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قیل لها انه عرق عاند. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ بے شک ایک استحادہ والی عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. قیل لہا, اسے کہا گیا, انہو عرق عاند, کہ بے شک یہ ایک ضدی رگ ہے. عاند, یہ ایک ضدی رگ ہے, یہ ایک سرکش رگ ہے جو خون بہانے سے باز نہیں آتی. عاند ضدی, سرکش. فَأُمِرَتْ, بس اسے حکم دیا گیا, ان تؤخر الظہر, یہ کہ ظہر کو مؤخر کرے, یعنی ظہر کو دیر سے پڑھے, ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھے. وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ, اور عصر کو جلدی پڑھے. وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا, اور ان دونوں کے لیے ایک ہی غسل کرے. مثلا آج کل عصر کی نماز کب ہو رہی ہے؟ 3:45, 3:15 بجے ٹائم ہو رہا ہے اگر بالفرض, تو وہ 2:45 پر غسل کرے, اور 3 تک اس کا غسل مکمل ہو جائے گا 15 منٹ میں, اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کرے ظہر کی 3 سے 3:15 تک. جیسے ہی 3:15 ہو جائیں گے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد فوراً ہی عصر پڑھ لے. تو یوں ہوا کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا. موجودہ دور میں تو بحمداللہ گھڑیاں بھی موجود ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وقت کب شروع ہو رہا ہے. وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ, اور مؤخر کرے, تاخیر سے پڑھے مغرب. وَتُعَجِّلَ الْعِشَاء, اور عشاء کو جلدی پڑھے, یہ بھی اسی طرح. وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا, اور ان دونوں کے لیے, یعنی دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی غسل کرے. وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا, اور غسل کرے لصلاۃ الصبح, فجر کی نماز کے لیے, غسلاً واحداً, ایک ہی مرتبہ غسل کرنا.
बाबुल इख्तिसाल मिनन निफास। अजान को अव्वल वक्त में नहीं शुमार करेगी। नहीं, अजान जरूरी नहीं है, वक्त की अहमियत है। अगर किसी ऐसे इलाके में रह रही जहां अजान ही नहीं होती तो फिर तो बात वक्त की है, बात अजान की नहीं है। जोहर की ताखीर की और उसके बाद असर क्या वक्त हो गया तो कोई हरज की बात नहीं है, जमा बैन सलातैन भी कर सकते हैं इस सूरत में। बाबुल इख्तिसाल मिनन निफास, निफास जो कि बच्चा पैदा होने के बाद खून जारी होता है उसको निफास कहा जाता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत शरीयत ने मुकर्रर की है वो 40 दिन है, और अगर इससे पहले बच्चे की विलादत के बाद अगर खून बंद हो जाता है तो फिर उसके फौरन बाद वो गुस्ल करेगी और उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू कर देगी। लेकिन अगर निफास का खून जारी है, बच्चा अभी पैदा हुआ, 2-3 दिन ही गुजरे हैं, निफास का खून अभी जारी है, तो अगर वो अपने आप को पाक साफ करने के लिए गुस्ल करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी। हदीस का नंबर है 214 दिक्रुल बाबुल इख्तिसाल मिनन निफास, ये बाब है कि निफास से गुस्ल करना। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह फी हदीस अस्मा बिन्त उमैस हिन नुफिसत बिदिल हुलैफती अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि अबी बकर मुरहा अन तग़तसिल व तुहिल्ल। ये हदीस है सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से। अस्मा बिन्ते उमैस ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। हीना नुफिसत बिदिल हुलैफा, जब ये निफास वाली हुई जुल हुलैफा के मकाम पर, जब यानी इनको बच्चा पैदा हुआ और जुल हुलैफा कहाँ है? ये मक्का मुकरमा के लिए जब कोई हज या उम्रा करने के लिए निकलता है तो शरीयत ने जो मीकात मुकर्रर की हैं, तो मक्का की सबसे जो दूर मीकात है वो मदीना मुनव्वरा से निकलते हुए है, जिसको अबियार अली और मौजूद मस्जिद अली भी कहा जाता है, और यही जगह जुल हुलैफा कहलाती है। ठीक है, तो जब ये वहां से निकले थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अस्मा बिन्त उमैस इनको बच्चा पैदा हुआ है, और ये भी जो है वो हज के इरादे से निकली थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शोहर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, फरमाया कि क़ाल लि अबी बकर मुरहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, कहा मुरहा तुम उसे हुक्म दो, यानी तुम अपनी बीवी को हुक्म दो, अन तग़तसिल ये कि वो गुस्ल कर ले, व तुहिल्ल और इहराम बांध ले। यहां से एक बात तो ये मालूम हुई कि इहराम बांधते हुए गुस्ल करना, एक तो ये मामला मालूम हुआ कि अगर कोई मेल कुचैल है, कोई गंदगी है तो उसको साफ करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो गुस्ल करने का मामला है निफास वाली के लिए, तो यहां से शरीयत के अहकाम शुरू नहीं हो जाएंगे। सिर्फ इतना है कि वो इहराम की नीयत निफास की हालत में कर सकती है, और उसके बाद जाहिरी बात है कि काफी एक लंबा अरसा होता है सफर में, और तब तक इसका निफास मुकम्मल हो चुका होगा, और फिर उसके बाद जाकर वो, क्योंकि जाहिरी बात है वापस वो नहीं आएगी दोबारा से इहराम की नीयत बांधने के लिए। यहां से जब गुजर रहे हैं, एक मुशक्कत वाला सफर है, तो बस नीयत कर ले। और औरत को जाहिर बात 2 कपड़े तो नहीं बांधने होते मर्द की तरह कि उसको परेशानी हो, उन्हीं कपड़ों में होती है, सिर्फ नियत कर ले, गुस्ल कर नीयत कर ले, भले वो निफास की हालत में है,
آگے جب اس کا نفاس ختم ہوگا تو پھر شریعت کے احکامات اس کے اوپر لاگو ہوں گے. تو یہ جو غسل کرنے کا معاملہ ہے تو یہ ہے کہ اس کے بعد شریعت کے احکامات اس کے اوپر شروع نہیں ہو جائیں گے, وہ نماز نہیں پڑھے گی, یہ مطلب ہے. مرہا تم اسے حکم دو, 40 دنوں سے زیادہ عام طور پر یہ خون جاری نہیں رہتا, اور اگر جاری رہتا ہے تو پھر اس کا علاج کروانا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. روزے رکھیں تو روزے رکھنا شروع کر دے, کیونکہ اس کے بعد کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی اور بیماری ہے, نفاس کا خون 40 دنوں سے زیادہ نہیں آتا. ظاہری بات ہے وہ حج کے ارکان بھی نہیں کر سکتی, مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی, حیض کے طرح یہ اس کے احکامات ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب داخل ہوگی تو اس کو نماز بھی پڑھنی ہوگی اور مسجد میں داخل ہونا ہوگا, تو حائضہ عورت جو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی, تو ان سارے معاملات کی وجہ سے وہ حج کے ارکان ادا نہیں کرے گی, لیکن تب تک اس کا نفاس کا خون ختم ہو چکا ہوگا. تو ہلا وہ احرام باندھ لے, احرام سے پہلے غسل کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے, اور اگر کوئی غسل نہیں کرتا تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. ہم اکثر لوگوں کو دیکھا کرتے تھے باقاعدہ بسیں رکوا کر غسل کر کے اور پھر وہاں سے نکلتے تھے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے غسل کر کے احرام باندھ کر نکلتے ہیں, گاڑی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے, ڈرائیورز بھی بتاتے ہیں کہ اب ہم میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں اور نیت کر لیں, اگر کوئی سویا ہوا ہے اس کو بھی جگاتے ہیں, لیکن یہ کہ وہاں پر اتر کر باقاعدہ غسل کر کے اور پھر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, رش لگا ہوا ہوتا ہے لوگوں کا. جی, انتہل کا معنی ہے ان تغتسل وتہل, معنی یہ کہ وہ غسل کر لے اور احرام باندھ لے. جی, باب الفرق بین دم الحید والاستحادۃ, یہ باب ہے اس بیان میں کہ حیض اور استحادہ کے خون میں فرق کرنا. کیسے فرق کیا جائے گا کہ اب حیض کا خون ختم ہو چکا اور استحادہ شروع ہو چکا ہے, اس سے پہلے تو دونوں شاید ایک ساتھ ہی آ رہے ہوں. حدیث کا نمبر ہے 215, عن فاطمہ بنت ابی حبیش انہا کانت تستحاد. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک ان کو استحادہ ہوتا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا, اذا کان دم الحیض فإنه دم اسود یعرف, جب حیض کا خون ہوتا ہے پس بے شک وہ, اذا کان دم الحیض, جب حیض کا خون ہوتا ہے, فإنه بس بے شک وہ, دم اسود سیاہ خون ہوتا ہے, یعنی سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے. عام طور پر خون کا رنگ لال ہوتا ہے لیکن حیض کا خون سیاہی مائل ہوتا ہے. یعرف, اس کو پہچانا جاتا ہے, یعنی عورتیں اس کو پہچانتی ہیں. فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ, استحادہ کے دوران اگر اس طرح کا خون دیکھو تو پھر نماز سے رک جاؤ. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ, بس جب دوسرا ہو, یعنی سیاہی کے علاوہ سرخ خون آنا شروع ہو جائے, فَتَوَضَّئِ, بس تم وضو کرو. فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ, بس سوائے اس سے کچھ نہیں کہ وہ ایک نس, یعنی نس سے پھوٹنے والا خون ہے. یہ وہ خون نہیں ہے کہ جو رحم ہر ماہ جو وہ پھینکا کرتا ہے. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِ, اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تم پاک ہو جاؤ اور نماز پڑھنا چاہو تو نماز کے لیے تم وضو کرو. حدیث ہے 216, عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمة بنت ابی حبیش كانت تستحاد فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحید دم اسود یعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي. وہی حدیث ہے, صرف ایک لفظ ہے فامسكي عن الصلاة, بس تم نماز سے روکی رہو. وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِ, جب
दूसरा हो फतवद्दई वसल्ली, बस तुम वजू करो और नमाज पढ़ो। फतवद्दई वसल्ली, वजू करो और नमाज पढ़ो, वही हदीस है। आपके यहाँ की क्या लिखा हुआ है? वइदा कान अल आखिर फतवद्दई वसल्ली। क़ाल अबू अब्दुर्रहमान, लिखा हुआ ये क़ाल अबू अब्दुर्रहमान, इमाम नसाई रहमहुल्लाह की ये कुनियत है। अमसिकी का माना है रुक जाओ, अमसिकी रुक जाओ, यानी नमाज पढ़ने से रुक जाओ। इमाम अबू अब्दुर्रहमान अन-नसाई रहमहुल्लाह फरमाते हैं क़द रवा हादल हदीस गैर वाहिदिन, इस हदीस को कई एक ने रिवायत किया है। लम यज़कुर अहदुम मिनहुम मा ज़करहु इब्नु अबी अदी वल्लाहु तआला अअलम, लेकिन उनमें से किसी ने भी वो बात जिक्र नहीं की जो इब्ने अबी अदी ने जिक्र की है, वल्लाहु आलम। इब्ने अबी अदी ने इस हदीस की सनद है कि उन्होंने ये हदीस अपनी किताब से बयान की, ठीक है ना। इब्ने अबी अदी, इन्होंने ये हदीस अपनी किताब से बयान की। हदीस की सनद में एक रावी है, दूसरे शागिर्दों ने जब वो यानी दूसरों ने जब इस हदीस को रिवायत किया तो ये नहीं कहा कि इब्ने अबी अदी की तरह कि उन्होंने हदीस जो है वो किताब से बयान की, बस इतना सा फर्क है, सनद के ऊपर ये कलाम है। आन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हदीस का नंबर है 217। क़ालत उस्तुहीदत फातिमा बिन्त अबी हुबैश फसअलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्नी उस्तहादु फला अतहुरु अफ़ अदअु सलात। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फरमाते हैं कि उस्तुहीदत फातिमा बिन्त अबी हुबैश, इस्तिहादा वाली हुई फातिमा बिन्ते अबी हुबैश, इस्तिहादा वाली हुई फातिमा बिन्ते अबी हुबैश। फसअलत नबी, बस उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। फ़क़ालत, बस कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उस्तहादु, बेशक मुझे इस्तिहादा होए, फला अतहुरु, बस मैं पाक नहीं रहती, अफ़ अदअु सलात, क्या बस मैं नमाज छोड़ दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा ज़ालिका इरकुन, हकीकत यह है कि ये नस है, वलैसत बिल हैदति, हैज नहीं है। फ़इदा अक़बलतिल हैदतु, बस जब हैज आए, फ़दअ सलात, बस तो नमाज को छोड़ दो, यानी हैज के दिन आए या हैज का खून आए तो तुम नमाज को छोड़ दो। वइदा अदबरत, और जब हैज चला जाए, फ़ग़सिली अन्की असर अद्दमी, बस तुम धो अपने आप से असर अद्दमी, खून के निशानात, यानी गुस्ल कर लो। वतवद्दई, और वुजू करो। फ़इन्नमा ज़ालिका इरकुन, बस सिवाय से कुछ नहीं कि वो एक नस होती है। वलैसत बिल हैदति, हैज नहीं है। क़ील लहू फल गुस्लु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया गुस्ल। क़ाल ज़ालिका, बल्कि ये रावी का मामला है, रावी कहते हैं उनसे कहा गया कि गुस्ल करेगी। क़ाल ज़ालिका ला यशुक्कु फ़ीही अहदुन, तो कहा कि इसमें कोई एक भी शक नहीं करता कि उसको गुस्ल करना होगा। लेकिन जैसा कि जिक्र किया गया किस बार में हर तरह की हदीस रिवायत की गई हैं। हैज की सूरत में या गुस्ल के बारे में है, जी हाँ बिल्कुल। एक औरत अगर हैज से है और वो ईद की नमाज के लिए जाती है और वहां बैठती है जहां यानी मखसूस जगह बनाई होती है जूते वगैरह रखने के लिए, तो उसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि वो नमाज पढ़ने की जगह नहीं है वहां पर, बल्कि आगे जो है जगह जहां तक जो वो यानी वो उन्होंने जगह बनाई हुई होती है, अगर बिलफर्ज बाहर भी वो टेंट लगे हुए होते हैं तो वहां, क्योंकि वो मस्जिद का हिस्सा नहीं होता, भले वहां जो है औरतें नमाज पढ़ रही हो
باہر اگر مسجد میں یعنی فل ہو گئی اور باہر ٹینٹ لگا کر عورتوں کے لیے جگہ بنائی ہے تو وہاں پر بھی وہ بیٹھ کر خطبہ سن سکتی ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، بھلے باہر عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو یہ جوتے رکھنے کی جگہ یہ مسجد میں شامل نہیں ہوتی۔ حیض حائزتن، یا پھر یہ کہ حائزن حائزتن، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، ٹھیک ہے نا، یہ ہر طرح کی سے لفظ استعمال ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگر عید گاہ میں نماز ہو رہی کسی گراؤنڈ میں تو وہاں پر بھی بغیر کسی چیز کو رکاوٹ کی عورت جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مسجد تو ہوتی نہیں ہے، تو وہاں پر جا کر ان خواتین کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے، خطبہ سن سکتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھے گی اور دعا میں شریک ہوگی۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اعلم احدا ذکر فی هذا الحدیث وتوضئی، کہتی ہے کہ کسی کو میں نہیں جانتا کہ جس نے اس حدیث میں حماد بن زید کے علاوہ وتوضئی کے الفاظ ذکر کیے ہوں۔ وقد روا غیر واحد عن ہشام، ہشام سے روایت کرنے والے کئی ایک ہیں، ولم یذکر فیہ وتوضئی، اس میں وضو کا ذکر نہیں ہے، لیکن حماد بن زید جب ہشام سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے وتوضئی کے الفاظ ذکر کیے ہیں، یعنی فغسلی عنک اثر الدم وتوضئی، اپنے آپ سے خون کے نشانات دھو اور وضو کرو۔ یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ حیض کا غسل کر چکی، حیض سے پاک ہونے کا، اور اس کے بعد جب کبھی نماز کا وقت آئے گا تو اپنے آپ سے خون کے نشانات دھوئے گی، یعنی کہ انہی کپڑوں میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھے گی نہیں، کم از کم وہ نشانات اپنے کپڑے سے اپنے جسم سے دھونا ضروری ہے، اس کے بعد وضو کرے گی اور پھر وہ نماز پڑھے گی۔ اگلی حدیث ہے 218، وہی روایت ہیں جب ہم پڑھتے تھے مہد السلفی میں، اور ہمیں ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ ذوالفقار علی طاہر صاحب رحمہ اللہ، روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا 2 سال پہلے تقریباً، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہمیں سنن نسائی پڑھائی تھی، اور اس وقت یہی تھا کہ یہ الفاظ چونکہ بار بار تکرار سے آ رہے ہیں، ترجمہ معلوم ہے، تو صرف کوئی نیا لفظ ہوتا تو اس کا جو ہے ترجمہ کرتے تھے، وگرنہ وہ شرح کرتے، ہمیں لکھوایا باقاعدہ پوری، یعنی اتنی موٹی جو ہے کہ یعنی ایک کاپی ہے، رجسٹر ہے، اس میں ہمیں الحمدللہ اس کے احکام اور مسائل لکھوائے، اور ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے وہ، اور بہت اچھی حالت میں ہے، وہ انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ مشکل الفاظ ہیں تو وہ صرف سمجھنے کے ہوتے ہیں، باقی ساری حدیث وہی ہیں، وگرنہ طالبات پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں، وہی حدیثیں ہیں، وہی مسائل ہیں، 3 دن سے وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت فاطمة بنت ابی حبیش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اطہر افادع الصلاة، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك عرق وليست بالحیضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي۔ اب یہاں پر یہ فإذا ذهب قدرها، جب اس کی بقدر چلا جائے، حیض کی بقدر وقت گزر جائے، جی ہاں، حیض کی بقدر وقت گزر جائے، حیض کی بقدر دن گزر جائیں، فاغسلي عنك الدم، اپنے آپ سے خون کو دھو، وصلي، اور نماز پڑھو۔ حیض کی بقدر دن گزر جائیں مطلب اب استحاضہ شروع ہو چکا ہے، تو حیض کے دنوں کا اندازہ لگا اور اتنی مقدار میں دن گزر جائیں تو پھر غسل کرو اور خون کے اثرات کو دھو اور نماز پڑھو۔ کتاب نہیں ہے، وہ میرے پاس کاپی ہے، اور اس کی پی ڈی ایف نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی موٹی ہے، اس کو پی ڈی ایف بنانے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ ہاں اگر آپ قریب ہیں، کراچی میں ہیں، میں آپ کو کاپی کے لیے دے سکتا ہوں، آپ کاپی فوٹو کاپی کروا لیں۔
باب النہی عن اغتسال الجنب فی الماء الدائم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ منع ہے، تو 19 رہ گئی، ہم کچھ زیادہ جو جمپ لگا رہے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان بنت ابی حبیش قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اطہر افاترک الصلاة قال لا انما هو عرق قال خالد فیما قرأت علیہ، خالد اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے خالد بن حارث، کہتے ہیں کہ جو میں نے فیما قرأت علیہ، میں نے جو ہشام بن عروہ پر حدیث بیان کی، جو میں نے اس کے اوپر پڑھا، اس میں یہ تھا کہ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، صرف اتنی سی جو تبدیلی ہے راوی کی طرف سے، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، یہ جو استحاضہ کا خون ہے یہ نس ہے، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ حیض نہیں ہے، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي۔ جی ہاں، ترک اور فدعو دونوں کا معنی چھوڑنا ہے۔ افادعو، کیا میں چھوڑوں، کیا میں ترک کر دوں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ صحیح۔ اب صحابہ کرام جو ہے بسا اوقات یعنی جو راوی تھے، کبھی وہ خود بھی سوال کر لیا کرتے، جیسے پیچھے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث گزری اور کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے خود نبی سے اس میں سوال نہیں کیا، بلکہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو سوال کرنے کا حکم دیا تھا مزی کے باب میں، جبکہ یہاں پر جو معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے خود بھی سوال کیا ہو اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھی سوال کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 220، باب النہی عن اغتسال الجنب فی الماء الدائم، یہ باب ہے کہ منع ہے جنبی کا غسل کرنا فی الماء الدائم، رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں، جیسے کنواں ہے یا حوض ہے یا تالاب ہے یا ایک گڑھا بنا ہوا ہے، تو جو پانی رکا ہوا ہے اس رکے ہوئے پانی میں جنبی کا اتر کے نہانا اور اپنی جنابت کا غسل کرنا یہ منع ہے۔ جی صحیح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتسل، نہ غسل کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، رکے ہوئے پانی میں، وہو جنوبن، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، جنابت کی حالت میں رکے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ بالکل واضح وجہ ہے کہ اس کے جسم پر غلاظت لگی ہوئی ہوگی، نجاست لگی ہوئی ہوگی، وہ اترے گا تو سارے پانی کو وہ ناپاک کر دے گا۔ تو پھر کیا غسل کرنے کا طریقہ ہے؟ جی ہاں، وہاں سے باہر نکالے اور پھر غسل کرے، جس سے کیا پتا چلا کہ اگر پانی جاری ہے، پانی جس طرح نہر ہوتی ہے تو یا سمندر ہے یا پھر یہ ہے کہ جو پانی جس طریقے سے دریا کا ہوتا ہے یا چھوٹی نہر ہے، تو وہ پانی چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن رکے ہوئے پانی کے اندر کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، اگر چلتے ہوئے پانی میں بھی، ہاں بالکل، صرف جنبی یا سب کا نہیں، صرف جنبی کے لیے منع ہے، نہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ رکے ہوئے پانی میں، رکے ہوئے پانی میں کیا سب کے لیے منع ہے یا صرف جنبی کے لیے؟ سب کے لیے منع نہیں ہے، رکے ہوئے پانی کے اندر، جیسے کوئی گڑھا ہے، کوئی کھرڈ ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی تالاب ہے، تو کیا اس کے اندر اتر کر نہانا منع ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سوئمنگ پول ہے، کیا اس کے اندر اتر کر جو ہے وہ نہانا منع ہے؟ نہیں، دیکھیں
شریعت کی طرف سے معاملہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں بغیر احتلام کے بغیر کوئی ایسی بندہ نہانا چاہ رہا ہے جس سے، تو یہ اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے جی، بھلے بیل کچل داخل ہوگا لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ پانی ہے کتنا، یعنی کہ ہم جو ہے اس سے بعد میں وضو کریں گے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، یعنی کہ اس سے بعد میں پیا جائے گا، اس سے وضو کیا جائے گا، لیکن کیا منع ہے؟ منع نہیں ہے۔ جیسے کنویں کا پانی ہے، بالفرض اگر کوئی کنویں کے اندر اترتا ہے نہا لیتا ہے، کوئی منع نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اس کو خود خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن حرام نہیں ہے، ہاں اس کے لیے منع ہے کیونکہ اس میں تو گندگی کا ہونا یقینی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی تالاب کے اندر اترا اور بعد میں وہ باہر نکل آتا ہے، بھلے لوگ اس سے پانی نہ پیتے، ممکن ہے جانور پانی پئیں، باقی کر سکتے ہیں۔ دائم کا مطلب ہے رکا ہوا، دائمی جو ٹھہرا ہوا ہو۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے جو آگے آ رہا ہے راکد، اس کا معنی بھی یہی ہے ٹھہرا ہوا۔ راکد اور دائم دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دائم جو اپنی جگہ پر برقرار ہو، دائم جو ٹھہرا ہوا ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ باب النہی عن البول فی الماء الراکد والاغتسال منہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، والاغتسال منہ، اور اس سے غسل کرنا۔ کیا منع؟ کہ پیشاب کرے اور اس کے بعد غسل کرے، یہ منع ہے۔ معنی یہ ہے کہ پیشاب اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو غسل کرنا چاہیے وہاں سے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ جنبی نہیں ہے تو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے، لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی میں، ثم یغتسل منہ، پھر وہ اسے غسل کرے، یہ منع ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پیشاب کرنے کے بعد پھر وہ اسے غسل کرے، یہ منع ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غسل نہیں کرنا چاہتا تو کیا پیشاب کر سکتا ہے؟ پھر بھی نہیں کر سکتا۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، پیشاب نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ پانی کیسا ہے اور اس نے وضو کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اور بعد میں اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ پانی ناپاک تھا، تو اس صورت میں نماز واپس پڑھنی چاہیے؟ بالکل، اگر ناپاک پانی، ویسے پانی کب ناپاک ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ پانی ناپاک ہے؟ بالکل، یا تو اس کا ذائقہ یا اس کی بو یا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے۔ حدیث کا نمبر ہے 222، باب ذکر الاغتسال اول اللیل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ رات کے پہلے پہر میں، رات کے پہلے پہر میں یعنی رات کے آغاز میں غسل کرنا، رات کے شروع والے حصے میں غسل کرنا۔ حدیث کے راوی ہیں غضیف بن حارث، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ای اللیل کان یغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای اللیل، کون سی رات میں، یعنی رات کے کون سے حصے میں، رات کے کون سے حصے میں، کان یغتسل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے یہ جو پوچھا جا رہا ہے یہ عام غسل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ غسل جنابت کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کس ٹائم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ رات کے اول حصے میں ہم بستری کی، تو کیا اس کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے، یا آدھی رات تک اس کو مؤخر کر سکتا ہے، یا فجر کے پہلے پہلے تک جو ہے وہ اس کو مؤخر کر سکتا ہے؟ وسعت ہے اس مسئلے میں۔ ای اللیل، رات کے کس حصے میں، کانا یغتسل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے؟ قالت، انہوں نے فرمایا، ربما اغتسل اول اللیل،
बसा औकात आप अलैहिस्सलाम गुस्ल करते रात के आगाज में, रात के शुरू में, वरुब्बमा और बसा औकात कभी कभार इग़्तसला गुस्ल करते आखिरहू रात के आखिर में। इसका माना ये कि पूरी रात जनाबत की हालत में गुजार देते। सही लाजिम आ रहा है ना कि रात के आखिर में जब गुस्ल करते तो माना यह है कि वो काफी अरसा जनाबत की हालत में गुजरता, हत्ता कि बस औक़ात सहरी भी जनाबत की हालत में कर लेते। जी कुल तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी जअल फिल अम्री साअतन, कि जिसने बनाई है मामले में कुशादगी, बनाई है मामले में वुसात, जिसने मामले में वुसात रख दी है। गुस्ल करने के मामले में हमारे ऊपर कोई तंगी नहीं की कि फौरन ही गुस्ल करना है, 10-15 मिनट बाद फौरन गुस्ल कर लेना है, या इतना वक्त उसके बाद जो है वो जरूरी गुस्ल कर ले। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है कि जिसने मामले के अंदर कुशादगी रखी। बस यह है कि अगली नमाज से पहले पहले इंसान गुस्ल कर ले, बाकी कोई वक्त की तंगी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद फजर की नमाज का वक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अल-इक़्तिसाल अव्वल अल-लैली व आखिरहु, उसी से मिलती जुलती हदीस है कि गुस्ल करना रात के आगाज में और रात के आखिर में। गुदैफ बिन हारिस कहते हैं दखलतु अला आइशा रदियल्लाहु अन्हा फसअलतुहा, मैं दाखिल हुआ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा पर, मैंने उनसे सवाल किया। कुल तो मैंने कहा अकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़तसिलु मिन अव्वलिल लैल औ मिन आखिरिही, क्या थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते रात के शुरू में या उसके आखिर में? क़ालत, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कुल्ल ज़ालिका, ये सब, यानी इन सब पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया। कैसे? रुब्बमा इग़्तसल मिन अव्वलिही, कुल्ल ज़ालिका, ये सब, यानी ये सब किया। रुब्बमा इग़्तसल मिन अव्वलिही, बस औक़ात रात के आगाज में गुस्ल करते, या बस औक़ात रात के आगाज में गुस्ल किया। व रुब्बमा इग़्तसल मिन आखिरिही, और बस औक़ात रात के आखिर में गुस्ल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फिल अम्री साअतन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं कि जिसने मामले में कुशादगी रखी है। तहज्जुद छूट जाता होगा? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद नहीं छोड़ते। तो ये भी मुमकिन है कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल नहीं था कि फजर की अजान से जो है वो मुत्तसिल तहज्जुद पढ़ते हों। रात के तीसरे पहर में तहज्जुद पढ़ते, यानी रात का अव्वल हिस्सा सोते, फिर एक तिहाई क़ियाम करते, फिर जो वो एक हिस्सा सोते, और उसके बाद फजर की नमाज, यानी तहज्जुद पढ़कर फिर आप अलैहिस्सलाम सो जाया करते थे। शेख तहज्जुद के हवाले से एक सवाल पूछते हैं कि उसके लिए नींद का होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तहज्जुद के लिए नींद करना जरूरी नहीं है। हाँ, एक बंदे को नींद नहीं आ रही, कह रहे तहज्जुद पढ़ना है, गोली खाकर सो जाए कि नींद जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। जी हाँ, तहज्जुद अंबिया इकराम पर फर्ज होता है। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई रिवायत तो नहीं है, ना किसी आयत में ना किसी हदीस में है। लेकिन इतनी रात को या बंदा जागे क्यों? एक फितरी नींद है जो रात के अगज, ये अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं, या मतलब ईशा की नमाज तक, उसके बाद का जो वक्त है, तो हमारी तरतीब भी असल में ये होनी चाहिए कि हम इस टाइम तक खाना खा चुके हों, और रात का जो अव्वल हिस्सा है 10 बजे तक, वो जो है हम नींद में सो जाएं, अच्छी तरह नींद कर लें। ये जो अव्वल हिस्से की जो नींद होती है, सबसे बड़ी बाबरकत नींद होती है। ये क़यामुल लैल तहज्जुद को ही कहते हैं? क़यामुल लैल
رات کو کھڑا ہونا، جی ہاں یہ تہجد ہی ہے جی، یہ کوئی علیحدہ نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.